إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان مبارک آیات میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں اور آیت الکرسی جس کا نام ہے، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت مبارک جو ہے اللہ کا تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے ارشاد کے مطابق سب سے بڑی آیت ہے، بڑی عظمت والی، بڑی شان والی آیت مبارکہ ہے. ویسے باعتبار یعنی الفاظ کے بھی اور باعتبار معانی کے بھی، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا اعجاز جو ہے وہ ہر لحاظ سے اعجاز ہے، باعتبار الفاظ، باعتبار معانی، باعتبار جامعیت، باعتبار کاملیت، کہ اللہ کے قرآن کو جس نے جس انداز میں اس کی گہرائی میں جھانکا ہے، اس نے اعتراف کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اس بات ہے، آپ کی صفات مبارکہ کا ذکر ہے، اور صفات کے معاملے میں احتیاط جو ہے وہ اسی میں ہے کہ جو اللہ نے اپنے قرآن میں، اپنی کلام میں یا اپنے پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے اللہ کی صفات کا ذکر فرمائے اس پر آدمی ایمان لائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس میں اپنی طرف سے تعویلات کرے، بلکہ جو طریقے سلف ہے جس پہ 1400 سال سے الحمدللہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون کے دور سے لے کر آج تک اہل حق ہیں، وہ یہی ہے کہ نؤمن باللہ تبارک و تعالی باسمائہ وصفاتہ ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تشبیہ. فبذا جیسے کہ فرمایا بزرگوں نے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر بھی ایمان، اللہ کی صفات پر بھی ایمان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر یوں نہیں کہ ہم بالکل انکار کر دیں یا اللہ کی صفتوں کو نعوذ باللہ ہم تشبیہات میں ڈال دیں. اللہ کی ذات بے مثل ہے. اس لیے سب سے آسان اور طریق مستقیم جو ہے وہ یہی ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو اپنے اسم ذات کا ذکر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اچھا آگے کیا صفت ہے؟ الحی جو زندہ ہے، اور زندہ بھی ایسا کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، اور جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو اسی کی ذات باقی ہوگی. اور اس کے بعد دوسری صفت کا ذکر ہے، فرمایا القیوم
القیوم جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں ہے. اور یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہے اس میں بڑی غلطی کرتے ہیں کہ کسی کا نام اگر ہو عبد القیوم تو کہتے ہیں قیوم صاحب. یہ کہنا جو ہے شرعاً ناجائز ہے. کسی بندے کو آپ قیوم نہیں کہہ سکتے. جب بھی کہیں گے تو عبد القیوم کہیں گے. وہ قیوم کا بندہ تو ہو سکتا ہے لیکن خود قیوم نہیں ہو سکتا. اسی طرح اصل میں مشکل یہ ہے کہ یہ بھی ہم پر آیا ہوا جو ہے نا جی، یعنی مغرب کی فکری یلغار ہے جس میں مسلمان بھی شکار ہو کے رہ گیا ہے. کیونکہ ان کے ہاں ایک طریقہ ہے کہ نام کو بڑا مختصر کر کے وہ بلاتے ہیں، پکارتے ہیں. تو ان کی نقل میں ہم نے بھی اللہ کے نام اور اللہ کے اسماء کو نعوذ باللہ بگاڑ دیا. کہاں اگر مثلا کسی کا نام اکرم ہوگا تو وہ اکی کہیں گے، صرف یعنی اس کا اختصار کریں گے. اس کی نقل میں ہم مسلمان ماشاءاللہ اتنے آگے بڑھے ہیں چونکہ ذہنی طور پر اللہ معاف کرے آج کل ان کی زیادہ اولاد ہے کہ اگر مسلمانوں میں کسی کا نام عبد الستار ہے تو کہیں گے جی ستار سے. یہ بندہ کیسے ستار ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. ستار تو اللہ کی صفت ہے. نام ہوگا عبد الغفار تو کہیں گے جی مسٹر غفار. غفار صاحب تشریف لائے تھے اور غفار صاحب کون غفار ہو سکتا ہے اللہ کے سوا؟ یہ گناہ بخشنے والا ہے جو خود گناہ گار ہے. غفار کا معنی گناہوں کا بخشنے والا، ستار معنی گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا. تو جو بندہ خود گناہ گار ہے اس کو ہم مسٹر غفار اور مسٹر غفار کے نام سے اگر پکاریں گے تو یہ شرعاً حرام ہے. جیسے اب کسی کا نام پھر عبداللہ ہو تو اس کو کیا پکارو گے؟ وہاں آ کے پھر انگریزی بھی ٹوٹ جاتی ہے، عربی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کسی کو قیوم پکارنا یا کسی کو ایسے مسٹر رحیم، یہ کون سا رحیم ہے؟ یہ مسٹر کریم، وہی اللہ کے بندے الرحمن الرحیم ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، یہ سب میرے اللہ کی صفات ہیں. تو جب اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کا نام ہو تو ابدیت لازمی ہے کہ عبد الستار، عبد الغفار، عبد القیوم، عبد الرب، عبد الرحیم، عبد الکریم. تو اس کے بغیر اگر کوئی پکارے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے. اللہ معاف کرے، بلا وجہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اور کئی مقامات پہ ایسا ہوا پڑھے لکھے لوگ یعنی باقاعدہ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو جی ایک جاہل غلطی کرے کہ جس غریب کو سمجھ نہیں معنی کی، مفہوم کی، مطلب کی. لیکن ایک یہ ہے کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ہے، نام ہے عبد الرحمان، کہیں گے مسٹر رحمان، مسٹر رحمان. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا؟ اچھا اس کے بعد آگے پھر تجاوز ہو گیا ماشاءاللہ. کئی مقامات بھی آپ نے دیکھا ہوگا رحمان کلینک، رحمان اسٹور. اب اللہ کے نام جو ہیں وہاں لگ گئے. یعنی اتنی بڑی زیادتی اللہ کے نام کا، یعنی نعوذ باللہ اس سٹور میں رحمان بکتا ہے. رحمان اسٹور کا کیا معنی ہے آخر؟ یا رحمان کا اسٹور ہے پھر تو سارا ملک اس رحمان کا ہے اگر خدا مراد ہے. اور اگر رحمان سے بندہ مراد ہے تو بندہ تو رحمان ہو نہیں سکتا. وہ عبد الرحمان تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان نہیں ہو سکتا. ابو بکر کسی کا نام ہوگا تو کہیں گے مسٹر ابو. اب پتہ نہیں وہ کس کا باپ ہو گیا، ابو کا بنا باپ. اگر آگے بکر لگائیں گے پھر تو بات ہے کہ وہ بکر کا باپ ہے، لیکن مسٹر ابو جب کہو گے تو باہر بلانے والے کا وہ باپ ہے. تو یہ انتہائی غلطی ہے. اور میرے اصل بات یہ ہے کہ یہ غلطی نہیں، یہ ہم نقل میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور نقال جو ہوتا ہے نا وہ اصل سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ ہم نے جو ترقی کی اور ہماری ترقی کا معراج ہے انگریز کی تقلید. لباس میں، شکل میں، صورت میں، کردار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہوٹلوں میں، کھانے میں. اب دیکھ رہے ہیں بڑے سے بڑا اچھا آدمی ہوگا وہ بھی برگر پکڑے ہوئے ہوگا بیچارہ ہاتھ میں. کیوں بھی ایک انگریز کی اتباع تو کرنی ہے نا. آخر وہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے، ہم نہ کھائیں تو ہم تو پیچھے رہ گئے. پھر 21ویں صدی میں کیسے داخل ہوں گے ہم؟
21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے تو ہمیں پھر یہ کرنا پڑے گا کہ اسی طرح ایک پیپسی کا ڈبہ ہاتھ میں ہو اور ایک جناب سینڈوچ پکڑا ہوا ہو، نہ پتہ لگے انسان کھڑا کھا رہا ہے، نہ پتہ لگے حیوان کھڑا کھا رہا ہے۔ ہم نے تو زندگی میں یہی پڑھا تھا کہ حیوان کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ نہ آپ نے اونٹ کو کبھی بیٹھ کے کھاتا دیکھا ہے؟ گدھے کو دیکھا ہے؟ وہ بیٹھ کے کھاتا ہے؟ اور کسی جانور کو چلو جو باقاعدہ تشریف رکھتا ہو کھانے کے لیے۔ یہ شرف تو اللہ نے انسان کو بخشا تھا کہ ساری چیز تیری محتاج ہے، تیرے آگے پیش ہو، تو کسی کے لیے نہ جھکے، سب تیرے آگے جھکے، تو صرف اپنے اللہ کے آگے جھکے۔ اب دیکھ لیں، بڑے سے بڑا طاقتور جانور ہو، پانی پینے کے لیے گردن جھکائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ پانی تیرے آگے ہم پیش کریں گے، تیری گردن تو صرف اللہ کے آگے جھکنی چاہیے۔ یہ شرف اللہ نے انسانیت کو دیا تھا، اور ہم انسانیت سے نکل کر اگر حیوانیت میں جا رہے ہیں تو پھر یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے، اور ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر اسی کا نام تہذیب ہے نا، تو یاد رکھو وہ تہذیب والے بھی اپنی تہذیب سے تنگ آ گئے ہیں، وہ بھی اپنی تہذیب پہ لانتیں بھیج رہے ہیں۔ اور جب ہم لوگ جاتے ہیں وہاں باہر کے ملکوں میں تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے کہو ان کو کیا ہو گیا ہے، جس چیز کو ہم نے تھوک دیا ہے اسی کو ابھی وہ چاٹ رہے ہیں۔ کہا ہم نے تو اس تہذیب کو تھوک دیا ہے، ہم نے تو ننگے ہو کے بھی دیکھ لیا، کپڑے اتار کے بھی دیکھ لیا، اور یانیت بھی دیکھ لی، فحاشی بھی دیکھ لی، اس کی انتہاؤں کو چھو لیا۔ نتیجے میں ہمیں اللہ کا عذاب ملا، کبھی ایڈز ملی، کبھی کینسر ملا، کبھی عذاب ملے، کبھی بلائیں ملی، اور خاندانوں میں تفرقہ ملا کہ باپ بیٹے بہن بیوی کی تمیز ختم ہو گئی۔ کسی کو پتہ نہیں میرا باپ کون ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ میری بیٹی کون، کسی بیٹی کو پتہ نہیں کہ میرا باپ کون ہے۔ 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے سارے رشتے پھوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان میں اتنی بڑی تفریقیں اور دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ان کے اندر کوئی رشتہ باقی نہیں بچتا۔ اس لیے یاد رکھیں، القیوم جو ہے یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ القیوم، القیام مبالغے کے صیغے ہیں۔ اصل میں معنی کیا ہے؟ قائم سے یعنی خود بھی قائم اور ساری کائنات کے سنبھالنے والا۔ جو خود قائم نہ ہو وہ کسی کو کیا سنبھالے گا؟ اس لیے آیا القیوم۔ اور یہی وہ اسم مبارک ہے کہ صحابی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے مبارک میں تھا، اور آپ فرما رہے تھے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ آپ سجدے میں پڑھ رہے تھے، اسی لیے بعض علماء سلف اس طرح بھی تشریف لے گئے کہ یا حی یا قیوم جو ہے اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ بعض علماء کرام کی یہ رائے مبارک بھی ہے۔ صفت آئی القیوم۔ القیوم ساری خود بھی، ذات ہی بھی، اور ساری کائنات کو تھامنے والا۔ آپ دیکھیں کہ ایک مکان کی چھت بناتے ہیں، اس میں آپ ٹنوں کے حساب سے سریے ڈالتے ہیں، اس میں لوہا ڈالتے ہیں، سیمنٹ ڈالتے ہیں، لیکن کتنے تک سنبھالیں گے اس چھت کو؟ آخر وہ دیواریں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، لوہے کا زمانہ گزر جاتا ہے، طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس ذات کے تھامنے کا کمال دیکھیں گے۔ اتنے بڑے آسمان کو بغیر آمد ترونہا اس نے تھام کے رکھا۔ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا۔ فرمایا کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والا ہے؟ کون ہے؟ تم تھامنے ہوئے ہو، تم نے انہیں روکا ہوا ہے، ستونوں نے انہیں روکا ہوا ہے، تم نے کوئی انتظام کیا ہوا ہے آسمانوں کی مرمت کرنے کا کہ سالانہ جا کے تم ان کا رنگ کرتے ہو، ٹھیک کرتے ہو، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو جوڑ لگا دیتے ہو؟ اللہ نے فرمایا ہم چیلنج کرتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، بار بار تم نظر دوڑاؤ آسمانوں کو، تیری نظریں ناکام ہو جائیں گی لیکن میری چیز میں تم کوئی نقص نہیں نکال سکتے ہو۔
اور فرمایا پھر میرے تھامنے کا یہ عالم ہے کہ جب تک ہم نے چاہا ہے قائم ہے، اور جب میں حکم دوں گا سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ فرمایا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اور کہیں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اور کہیں فرمایا یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا۔ فرمایا ایک وقت وہ بھی آ جائے گا جب ہم ان سب چیزوں کو ریزہ کر دیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان جو ہے ایسے پھرتے پھرتے ہوئے اڑ جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، اور زمینوں کو ہم بدل ڈالیں گے، پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر کے کپاس کے دھوئیں کی طرح، ریشے کی طرح اڑا دیں۔ تو اس لیے فرمایا القیوم جو ہے اللہ کی صفت۔ اچھا اب آگے جو آیا فرمایا الحی القیوم لا نوم۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ جس کو سینہ کہتے ہیں اونگ آنا، لیکن بیٹھے ہیں نا آدمی، یہ اونگ ہے۔ ایک ہے کہ بالکل سو جانا، اس کو کہتے ہیں نوم۔ نوم جو ہے نیند میں غرق ہو جانے کا نام ہے، اس لیے آتا ہے نا کہ نوم جو ہے یہ اخل موت ہے، یعنی موت کی بہن ہے، کہ جیسے موت میں بھی پھر اس کے بعد روح نکل گیا، اب آدمی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نیند بھی جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے، کیا اسی کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کون آیا کون گیا، نیند۔ تو اب فطرتاً ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جو زندہ بھی ہے اور زندہ ہونے کے بعد ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں، تو شاید اس کی ذات کو کوئی تھکان ہوتی ہوگی تو نیند آرام بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ جب اتنا نظام عالم اس کے کنٹرول میں ہے تو اتنی مصروفیات تو اللہ نے واضح فرما دی ہے۔ فرمایا نانا وہ ذات تو اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، اور سب کچھ کائنات کے نظام کو بنانے کے باوجود وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو اس کے اندر ہے ہم نے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وبا مسنا باللغوب، اور ہمیں کوئی اس سے تکان نہیں ہوئی۔ اس لیے فرمایا وہ نیند سے بھی پاک ہے اور اونگ سے بھی پاک ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک پیغمبر نے اللہ سے سوال کیا ہے، یہ سابقہ کتابوں کی روایت خدا جانتا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے یا کس حد تک غلط ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جتنی سابقہ کتابیں ہیں ان کی روایات پہ آدمی 100% بھروسہ نہیں کر سکتا۔ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے تو بس لے لیا، اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک پیغمبر نے اللہ کے آگے عرض کیا کہ مولا کریم آپ نے تو نیند بڑی اچھی چیز بنائی ہے، آدمی سو جاتا ہے، تھکان ختم ہو جاتی ہے، اٹھتا ہے فریش ہو جاتا ہے، اور جناب بڑا تھکا ماندہ آ جائے بس آدمی سو گیا، نیند آ گئی، تر و تازہ ہو گیا۔ اللہ میاں لیکن آپ نے اپنے آپ کو نیند سے پاک رکھا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے فرشتوں کو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے اس پیغمبر کے پاس جائیں اور اس کو 2 شیشے کے گلاس پکڑا دیں اور کہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کو ہاتھ پہ رکھو اور کھڑے رہو، حفاظت کرو، خیال رکھنا ہے، ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب اللہ کے نبی تو پابند ہوتے ہیں حکم کے، لے کے کھڑے ہو گئے۔ اب ایک انسان کتنا جاگے، ایک دن برداشت کر لیا، ایک رات نکل گئی، ایک 24 گھنٹے، اب جناب دوسرا دن آیا تو لگی آنکھ ذرا ٹکرائے اور گلاس چور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں جی وہ آپ کو امانت دی تھی واپس کرو، کہ اللہ میاں آپ جانتے ہیں مجھے تو نیند آ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہیں نیند آئے تم 2 گلاسوں کی حفاظت نہ کر سکو، خدا بھی سو جائے تو پھر کون ہے، کائنات کا محافظ کون ہوگا؟ اگر خدا بھی سو جاتا ہو تو پھر کائنات تو ٹوٹ پھوٹ جائے دنیا میں۔ جیسے دیکھا نہیں ہے کہ دیوی دیوتا ہیں سرانے سو رہے ہیں، ماننے والے ساتھ پڑے ہوئے گناہ کر رہے ہیں، جو خود سوئے ہوئے ہیں پتھر ہیں جمادات ہیں، دن کا کیا کریں؟ یہ خود سونے والے ہیں،
آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بڑے بڑے ہمارے عقیدے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کی مزار پہ ہم جائیں گے اور بزرگ سے ہم یہ لیں گے اور بزرگ سے ہم یہ لیں گے. ان کی مزاروں کے مجاور جو کچھ کر رہے ہیں اعمال خبیثہ وہ لوگوں پہ چھپے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. ہمیں بزرگوں کی مزارات پر وہ لوگ جو مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا آپ کبھی قریب جائیں, محبت کی نگاہوں میں آدمی جائے نا جی, پھر تو عیب نظر ہی نہیں آتا. پھر تو محبوب کا عیب بھی ہنر ہوتا ہے. آدمی کو کسی سے محبت ہو جائے تو چاہے وہ بد شکل بھی کیوں نہ ہو, اس کی نظروں میں تو سارے جہان سے وہی خوبصورت ہوتا ہے. کوئی مجنوں سے جو پوچھتا پھرے اس نے تو یہی کہنا ہے بھی سارے جہان میں لیلا ہی خوبصورت. اب یہ تھوڑا ہے کہ اس علاقے میں اس زمانے میں صرف وہی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی, باقی سارے محلے والے مر گئے تھے. اس کی نظروں کی بات ہے. آپ اس بات کو چھوڑیں, آپ ذرا تنقیدی نظروں سے جا کے دیکھیں کہ وہاں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں سے کیا ہوتا ہے, وہاں کس طرح نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے, وہاں کیا کیا منکرات ہوتے ہیں, کیا کیا فواحش ہوتی ہیں. لیکن کیا ہے, اگر کسی کے طاقت ہے روکنے کی تو وہ اپنے مجاوروں کو بھی نہیں روکتے, تو ہمیں کیا ہدایت دیں گے؟ ان کو بھی نہیں روکتے جو وارث بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی قبروں کو بیچ کے کھا رہے ہیں. روزانہ صندوقیں رکھی ہوئی ہیں, مال بھر جاتا ہے, شام کو لے جاتے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی مزار سے کوئی پیسے بوسنیا کو بھیج دیے ہوں؟ آپ نے پڑھا ہو کسی اخبار میں, شاید ہم نے تو نہیں پڑھا کہ بھئی مزار پہ جتنا چندہ ہوا وہ سارا بوسنیا کو ہم نے بھیج دیا ہے. وہاں جناب عرس شریف میں جتنی وصولی ہوئی ہے کشمیر کے مجاہدین کو ہم نے بھیج دی ہے. کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ کیوں, جو کھانا جانتا ہو وہ کھلانا نہیں جانتا, اور جو کھلانا جانتے ہوں وہ کھانا نہیں جانتے. اسی لیے اللہ نے اپنی ذات کو ان ساری نقصان کی صفتوں سے پاک رکھا ہے. وہ کھانے سے بھی پاک, پینے سے بھی پاک, بیوی بچوں سے بھی پاک, سونے سے بھی پاک, نیند سے بھی پاک. فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کی صفت یہ ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. اور اسی میں سمجھا کریں, یہ نہ کہا کریں ہاں جی اللہ زندہ ہے, یہ تو ہر کوئی کہتے ہیں اللہ زندہ ہے, اس سے توحید نہیں آتی. توحید یوں سمجھا کریں اللہ زندہ ہے, اور جو زندہ نہیں وہ خدا نہیں بن سکتا. جس پہ موت آ جاتی ہو وہ حاجت روا نہیں بن سکتا, وہ مشکل کشا نہیں بن سکتا. اچھا مشکل کشا وہ تو خود مر گیا, تو پھر میری مشکلیں کون حل کرے گا؟ دیکھو نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان لوگوں نے عقیدہ پھیلا دیا اس کے نعرے یا علی کے, اور مشکل کشا اور حاجت روا. لیکن یہ بتائیں جب حضرت علی پیدا نہیں ہوئے تھے تو پھر مشکل کشا کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو پیدا ہوئے نا حضور کے زمانے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو حضرت علی کی عمر 7 سال تھی. اب جب اسلام لائے ہیں تو آپ بچے تھے, یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو 1000 سال پہلے گزر گئے ہیں ان کی مشکل کشائی کیسے ہوئی؟ ان کو تو حضرت علی کا نام بھی نہیں آتا تھا. اچھا چلو جی, زندگی میں مشکل کشائی ہو گئی وفات کے بعد. اگر وفات کے بعد 1300-1400 سال گزرنے کے بعد ہمارے ملک کے ایک ملنگ کی حضرت علی کا نعرہ لگائے مدد کرتے ہیں, اچھا علی ہے آپ کا تعلق تو بڑا مضبوط ہو گیا. نہ تو اپنی اس نے بیوی بی بی فاطمہ کی مدد کی, ان کو میراث بھی لے کے نہیں دیا, نہ اپنی اولاد حضرت حسن کی مدد کی, انہیں دشمنوں نے زہر دے دیا, نہ انہوں نے حضرت حسین کی مدد کی کہ 72 بچوں کے ساتھ میدان کرب و بلا میں کٹ گئے, تمہارے ساتھ کوئی زیادہ تعلق ہے, تمہاری اتنی دور سے مدد کر دیتے ہیں. تو
اصل نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی مشکل کشا نہیں. مشکل کشا ہوتے تو ان پہ خود بھی کبھی مشکل نہ پڑتی، ان کو خود بھی کبھی زخم نہ لگتے، ان پہ خود بھی کبھی موت نہ آتی. مشکل کشا وہ ہے جو الحی ہے، جو القیوم ہے، اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور جس کو نیند آ جائے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے. چونکہ اسی لیے مسئلہ ہے نا کہ نیند میں اگر آدمی تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی، اللہ معاف کرے، نماز قضا ہو گئی، تو نماز قضا کرنی پڑے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے اپنے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں نہیں، دائرہ اختیار میں نہیں. نیند آ گئی کیا کرے؟ حتیٰ کہ اللہ کے پاک نبی کو نیند آ گئی اور صبح کی نماز آپ کی قضا ہو گئی. ہمارے تو جی بڑے عجیب عجیب عقیدے دنیا میں پھیل گئے ہیں ماشاءاللہ. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ نماز پڑھنی تھی اور سورج جو ڈوب رہا تھا، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، بس سورج واپس آ گیا. اللہ کے نبی کی قضا ہو گئی ہے، حضور کے لیے واپس نہیں آیا، حضرت علی کے لیے واپس آ گیا. اچھا سورج ہے، ایسے سورج کو ڈالو جہنم میں جو نبی کا شرم نہ کرے. اللہ کے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء کا لحاظ نہ کرے. حضور کی تو نماز قضا ہو گئی اور سورج نے کوئی رعایت نہیں کی. حضرت حسین شہید ہو گئے، پھر بھی سورج نہ ڈوبا نہ ہلا، اور یہاں حضرت علی نے سورج روک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر بھی نمازیں قضا ہوئیں اور آپ نے بددعا دی کافروں کو کہ اللہ ان کافروں کے قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے تیرے نبی کی نماز قضا کرا دی. اس لیے فرماتے ہیں کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں پکڑتی اور نیند بھی نہیں پکڑتی، وہ نیند سے پاک ہے. تو اب اسی لیے صفت جوڑا کریں، جو نیند والا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو اونگ آتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ تو خود غافل ہو کے سو گیا، تو پھر مخلوق کی کون پکارے گا؟ مخلوق کی پکار کو کون سنے گا؟ خدا بھی سو جائے تو پھر بندوں کی سنے گا کون آخر؟ آگے فرماتی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لام تملیک کے لیے ہے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے ملک میں ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے. فرمایا یہ اسی کے ملک میں ہے، یعنی ساری کائنات اللہ کے ملک میں ہے، مملوک ہے، مخلوق ہے، اس کی غلام ہے. مالک الملک وہ ہے. اسی لیے کئی فرماتی ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور کہیں فرماتی ہیں تبارک الذی بیدہ الملک. اور یہاں کیا فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی جو آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں فرشتے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، ملائکۃ العرش ہے، حملۃ العرش ہے، حملۃ الکرسی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں. اور فرمایا جو زمین اور زمین کے اندر ہے، مخلوق ہے، بندے ہیں، انسان ہیں، سب اللہ کا ملک ہے. تو جب اس کا ملک ہے تو اس کے ملک میں اور کون مالک بن سکتا ہے؟ پھر تو شریک ہو گیا نا، کسی اور کو مالک بنائیں گے. تو یہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یاد رکھو، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ اپنے ملک میں جو چاہے تصرف کرے. اور ہمارے مسلمانوں کو اللہ ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے. ایسے عقیدے ہو گئے ہیں. کتاب میں لکھا ہے ایک جگہ کہ ایک بزرگ تھے، ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی. وہ خود بھی بزرگ تھے، بہت بڑے پیر کے والد تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب بڑی مشکل سے پیران پیر کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ
کئی دن جا کے رہے اور ملے حضرت کی خدمت میں. انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے آئے؟ انہوں نے فرمایا حضرت میری اولاد نہیں ہوتی، کوئی اولاد نہیں، نہ بچہ ہے نہ بچی ہے، مہربانی کریں اسی لیے حاضر ہوا ہوں. فرماتی ہے کہ پیرانے پیر نے تھوڑی دیر کے لیے گردن نیچے ڈالی، مراقبہ کیا، غور کیا، اور غور کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ پیر صاحب آپ تو خود بھی ماشاءاللہ بزرگ ہیں، افسوس یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے اولاد لکھی ہی نہیں لوح محفوظ میں، تو جب خدا نے اولاد آپ کی لکھی نہیں تو کیسے ہم لے کر دے دیں؟ تو انہوں نے کہا پیر صاحب، پیرانے پیر صاحب، یہ تو میں بھی لوح محفوظ پڑھتا رہتا ہوں، اگر مجھے وہاں لکھی ہوئی ملتی تو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت؟ یعنی لوح محفوظ ہو گیا کہ جو چابی سے چاہے کھولنے پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ ہے، اللہ کے حکم کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے. اللہ جب تک حکم نہ دیں کوئی شخص لوح محفوظ سے کچھ نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہاں ماشاءاللہ زمین پہ بیٹھے ہوئے دونوں پیر بزرگ ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے وہ تختی شختی رکھی ہوئی ہے، اور جب چاہ دیکھ لیا. انہوں نے کہا وہ تو میں نے بھی پڑھا ہے لوح محفوظ میں، تو میرا بیٹا لکھا ہوا نہیں ہے. اگر وہاں لکھا ہوتا تو حضرت آپ کی خدمت میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت نے کہا کہ ہاں بھائی اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ لوح محفوظ میں جب نہ ہو، خدا نے لکھا ہی نہیں اللہ کے بندے، تم تو خود پیر ہو. اس نے کہا جی نہیں، مہربانی کریں آپ کے پاس جو میں چل کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ میرے پیچھے آ جاؤ. اپنی کوئی یہودی نصرانی پڑھے تو وہ کہے گا یہ ڈرامہ ہے، مسلمان ہے، مذہب ہے ان کا، کوئی میجک لڑا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا قصہ ہے؟ پش سے پش لگتی ہے، نطفے منتقل ہو جاتے ہیں مرد کا مرد میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. میں نام لے لوں نا تم کہو گے یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ میرے پاس کتاب موجود ہے ماشاءاللہ، اس میں لکھا ہوا ہے، اور بڑے پیر ہیں وہ آپ کے ملک کے، یہ ان کے بزرگوں کا قصہ. انا للہ و انا الیہ. میں نام نہیں لیتا، غیبت نہ ہو، اللہ گلے سے بچائے، اللہ ہمیں بھی غیبت سے بچائے. لیکن جہاں عقیدے پہ ضرب لگتی ہو، جہاں اس اللہ کی توحید ٹوٹتی ہو، وہاں اگر عالم نے حق چھپا دیا تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی قیامت میں ایسی عالموں کو پھر جہنم کی لگامیں چڑھاؤں. کہ جب برائی پھیل جائے اور جب شرک پھیل جائے، بدعات پھیل جائیں، احوا پھیل جائیں، اور اس وقت بھی جس کو میں نے علم دیا ہے وہ اگر اپنے علم کو چھپا کے رکھے گا، فرمایا سب سے پہلے ایسے مولویوں کو قیامت میں جہنم کی لگامیں دوں گا کہ تم نے حق بات کیوں نہیں کہی. کوئی نہ مانے، تمہارے ذمے منوانا تو نہیں تھا، تمہاری ڈیوٹی تو یہ تھی کہ حق بات دوسرے کے کان میں ڈال دو. بس وہ مانتا ہے مان لے، نہیں مانتا اس کی مرضی. اللہ کی حجت پوری ہو جائے کہ ہمیں دین پہنچ گیا ہے، بس ختم ہو گئی بات. اللہ کے بندے اندازہ فرمائیں کہ سارا ملک میرے اللہ کا ہے، آسمان اسی کے ہیں، زمینیں اسی کی ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، تو اس کے ملک سے باہر کوئی چیز ہے نہیں. اور اس لیے آگے فرماتی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ نے پھر ان مشرکین کی شرک کو بھی توڑا جو مکے کا مشرک کہتا تھا، جو آج کا جاہل کہتا ہے. مکے والے بھی یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے یہ خدا نہیں. یاد رکھو مکے والے سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے حب اللہ واد یہ خدا شدہ نہیں ہے. وہ کہتے تھے یہ تو ہمارا ایک تصور ہے خدا کا، اس کی صورتیں بنا کے ہم نے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، تو لہذا ہم اپنی درخواست ان کو دیتے ہیں اور یہ اللہ سے ہمیں کروا دیتے ہیں. جیسے آج بھی جاہل کا عقیدہ یہی ہے کہ بھئی ہم تو ہیں گناہگار،
بدکار بد کردار روسیا، ہماری تو خدا سنتا نہیں. ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، قبر والوں کے پاس، ہم ان کو کہتے ہیں، قبر والا آگے کہتا ہے. فرق اتنا ہے کہ ہماری خدا سنتا نہیں، ان کی خدا موڑتا نہیں، موڑ سکتا ہی نہیں، اس کے پیارے ہیں. بالکل وہی شرک ہے جو ابو جہل نے کیا تھا کہ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ. اللہ کا قرآن ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خدا ہے، وہ کہتے تھے سفارشی ہیں ہمارے. اچھا بھائی، سفارشی جو ہیں یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا پتھر کے، ہم نے خود نہیں بنائے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. لیکن یہ اصل میں ان پیاروں کی شکلیں ہیں. لات کی شکل ہے، حبل کی شکل ہے، منات کی شکل ہے، عزا کی شکل ہے، ان کی شکلیں ہیں. تو جب ان اللہ والوں کی شکلوں کو ان کے فوٹو ہم لگاتے ہیں، کیونکہ سبحان اللہ، گھر میں میرے حضرت کا فوٹو ہوگا تو اس میں کوئی قہر نہیں آئے گا، کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا، چوری نہیں پڑے گی. کیوں؟ ہم جیتے جاگتے تو گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، حضرت کا فوٹو پہرا دے رہا ہے. کیا اس فوٹو کو لٹکاتا کون ہے؟ گھر والا، کہ خود بخود اوپر لٹک جاتا ہے. اگر گر جائے تو کون اٹھائے گا؟ پھٹ جائے تو جوڑ کون لگائے گا؟ تو جو پھٹتا ہو، گرتا ہو، وہ بھی تیری حفاظتیں کرتا ہے. کوئی عقل ہے یا اللہ نے عقل بھی چھین لی ہے؟ یہی تو وہ قہر تھا جو انہوں نے خدا کے کعبے میں کیا ہوا تھا کہ 360 حضور خود داخل ہوئے. دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کا فوٹو، بی بی مریم کا فوٹو. تفسیر آپ نے فرمایا لعنہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں بخشا، بی بی مریم کا بھی فوٹو بنا کے کھڑا کر دیا. آج بھی عیسائیوں کے گرجے میں جائیں، آپ کو بی بی کی تصویر ملے گی، تمثیل ملے گی. آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا سولی پہ لٹکائے جانے کا منظر جو ہے باقاعدہ ملے گا. آپ کو دیکھا نہیں ہے آج تک گلے میں انہوں نے وہ کراس ڈالا ہوا ہے، صلیب ڈالی ہوئی ہے. اور آج تو خیر ماشاءاللہ ہم مسلمان کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور ٹائی گلی میں لگا کے عیسائیت کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں. یہ کیا ہے ٹائی؟ مجھے آپ بتائیں. چلو آپ مجھے سمجھائیں، اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی بیوی ناراض ہو جائے تو پکڑ لے نہ. آپ مجھے بتائیں کوئی اس سے فائدہ ہے تو مجھے بھی بتائیں یار، مجھے سکھا دے، چلو میں بھی لگا لوں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر فائدہ ہے تو تم اکیلے کیوں اٹھا رہے ہو؟ ہمیں نہیں بتاتے. نہیں، اس میں کیا فائدہ ہے؟ بھی دشمن سے جھگڑا ہو تو کام آتی ہے کہ اگلا اسی کو پکڑ کے ماشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے، اسی کو بس یوں کر دے تو غلط ہو جائے گا. آخر یہ ہم نے کیوں لگائی ہے کہ وہ ہمارا روحانی جو رہبر ہے نا، جو ہمارا مفکر ہے، جس کی ہم تقلید میں چلتے ہیں، وہ لگاتا ہے. وہ تو اپنے مذہب کی یاد چلو تازہ کر رہا ہے. تم تو عیسیٰ علیہ السلام کے سولی کے قائل بھی نہیں ہو. تم کیوں خواہ ماٹو بنے ہوئے ہو؟ کہتے ہیں جی کمپنی مجبور کرتی ہے. کمپنیاں کیوں مجبور کرتی ہے؟ ہمارے اندر جو ایمان نہیں رہا. اگر ہر مسلمان جواب دیتے تو کمپنی کا تو بیٹھ جائے. تم خریدنا بند کر دو، دیکھو کمپنیاں کتنا بنا کے بیچتی ہیں. سوال پیدا نہیں ہوتا. سب سے زیادہ مسلمان ملکوں میں بکتی ہے. اچھا اب ان لوگوں نے لگانی چھوڑ دی ہے، وہ پھر اسی جین پہ آ گئے، پھر اسی کھدر پہ آ گئے، ادھر سے دھکے کھاتے پہنچ گئے اصل پر. وہ آنے والی تھا پہ آ گئے، پورے اصل مقام پہ آ گئے. آج ہمارا مسلمان بھی اسی طرح جین پہنے ہوئے ہیں، اور جو 6 مہینے اس کو نہ نکالے نا، وہ بڑا مولتے سمجھا جاتا ہے. اسی میں پیشاب کرتا رہے، اسی میں سوتا رہے، اسی میں اٹھتا رہے. وہ جوں پیشاب لگتا ہے نرم ہوتی جاتی ہے. موٹا کپڑا ہے نا، وہ جذب کرتا رہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. بس دعا یہ کرو کہ بالکل ہم آخری حدوں پہ آ گئے. اس لیے فرماتی ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. فرمایا خبردار، تمہارا اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ سفارش کر کے چھڑا دیں گے تو میری آگے پہلے میرے حکم کے بغیر سفارش کرے گا کون؟ تک میں اجازت نہیں دوں گا، اذن نہیں دوں گا، اس وقت تک تو کوئی بول بھی نہیں سکتا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا.
فلا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جس دن فرشتے جبریل صفوں میں کھڑے ہوں گے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی مگر وہ جن کو اللہ اذن دیں گے، اور اذن کے بعد بھی وہ وہی بات کہے گا جو میرے اللہ کو منظور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کر دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کافر کی سفارش کر دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مبتدی اور بدعتی کی سفارش کرے. جن لوگوں نے احداث فی الدین کیا ہے یا دین سے نکل گئے، حضور نے فرمایا میں حوض پہ کھڑا ہوں گا، صحابہ میرے بھی موجود ہوں گے، کچھ لوگ میرے حوض کی طرف آئیں گے لیکن فرشتے ان کو دھکے دے دے کے جہنم کی طرف لے جائیں گے. میں کہوں گا چھوڑو چھوڑو ہؤلاء صحابی، یہ تو میرے ہیں میرے ماننے والے ہیں. تو ملائکہ عرض کریں گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، محمد عربی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد یہ کیسے ہو گئے. تو وہاں بھی سفارش قبول نہیں ہوگی، حوض پہ کوئی نہیں آنے دے گا. سفارش کن کے حق میں ہوگی؟ ایک تو ہوگی شفاعت کبریٰ، وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی. یاد رکھو مسئلہ سمجھ لے. ایک ہے شفاعت کبریٰ کہ جب سارے نبی جواب دے دیں گے تو حضور فرماتے ہیں تمام مخلوق میرے پاس آئے گی اور میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کر کے اللہ سے اذن مانگوں گا کہ اللہ مجھے شفاعت کرنے کی اجازت ہے. اللہ پھر مجھے اجازت دیں گے کہ سر اٹھا لو ہم آپ کی شفاعت کو قبول کرتے ہیں. وہ شفاعت کیا ہوگی؟ وہ جنت جہنم کی نہیں ہوگی، سمجھ لو. وہ شفاعت یہ نہیں ہوگی کہ اللہ فرمائے گے کہ آپ سر اٹھا لیں اور سب کو جنت میں بھیج دو. نا، وہ شفاعت صرف یہ ہوگی کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے. بس میرا اللہ جس کو آپ نے جنت دینی ہے آپ کی مرضی، جس کو جہنم میں ڈالنا ہے آپ کی مرضی. صرف پیشی شروع ہو جائے کہ میدان حشر کا جو عذاب ہے یہ برداشت نہیں کر پا رہے، تو اب پیشی شروع ہو جائے گی. پھر جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں. اب وہ لوگ جن کا عقیدہ توحید کا تھا، ایمان پر موت آئی تھی، لیکن ان کے ذمے گناہ تھے اور وہ توبہ نہیں کر سکے تھے، اس میں بھی اللہ اجازت دیں گے تو پھر حضور شفاعت کریں گے، اللہ پھر ان کو جہنم سے نکالیں گے. شفاعت کا معنی سمجھیں. شفاعت کا معنی لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بھی ہم نماز بھی نہ پڑھیں، روزہ بھی نہ رکھیں، حج بھی نہ کریں، حضور کی شکل بھی نہ بنائیں، حضور جیسا لباس بھی نہ پہنیں، صرف 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لیں، وہ حضور شفاعت کریں گے، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. یار یہ تو بڑا آسان مسئلہ تھا، کم از کم بلال کو تو بتا دیتے، خام خواہ انگاروں پہ نہ جلتا رہتا. سال میں 1 دن یا 2 دن یا 4 دن جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، سبیل کر دینا، یہ اگر مشکل کام ہے یہ تو بڑا آسان کام تھا. کم از کم حضرت بلال کو، حضرت شعیب کو، حضرت خباب کو، صحابہ کو تو بتا دیتے کہ بابا کوئی دین مشکل نہیں ہے، بس 2-3 دن جھنڈیاں لگانی. آسان دین ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ داڑھی، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، نہ گھر میں قرآن، نہ اسلام، نہ دین. بس ماشاءاللہ پکے مسلمان. 2-3 دن جھنڈیاں لگا لو، 1 رات دودھ تقسیم کر دو، دوسرے دن حلوہ پکا کے لوگوں کو کھلا دو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضور شفاعت فرما دیں گے اور ہم سیدھے جنت میں. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول اللہ ہیں، حضور کے خادم ہیں، انہوں نے کہا حضور مہربانی کر کے میری سفارش تو فرمائیں گے نا قیامت میں. وہ سفارش طلب کر رہے ہیں حضور کے خادم صحابی رضی اللہ عنہ، جن کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ میرے مدنی کے سب صحابہ جنت میں ہیں. اس کے بعد ان کے ڈر کا یہ عالم ہے کہ کہہ رہے ہیں حضور آپ میری سفارش تو کریں گے. حضور نے فرمایا ہاں تمہاری سفارش کروں گا. اس نے کہا حضور اچھا میری سفارش جو کریں گے تو میں آپ کو کہاں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا پل صراط کے پاس تلاش کرنا. کہا حضور اگر نہ پاؤں تو فرمایا پھر جہاں میزان ہو رہا ہو وہاں تلاش کرنا. کہا حضور اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو کہا جہاں حوض ہے وہاں آگے تلاش کرنا. اللہ کے صحابی ہیں، ساری زندگی نبی کی خدمت میں گزری ہے، کانپ رہے ہیں کہ قیامت میں ہماری سفارش ہو جائے.
اور ہم جناب ماشاءاللہ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو وہی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جی آپ کو کیا پتا مولوی صاحب، یہ دل کے مسئلے ہیں، ہمارے دل میں جو حضور کی محبت ہے، دل کی محبت چہرے پہ نظر آ جاتی ہے نا بھائی۔ اگر تیرے سینے کے اندر انفیکشن ہو تو بخار نکل آتا ہے باہر کے نہیں نکل آتا؟ نہ ایمان سے کہیں، آپ کو اگر ٹمپریچر ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ کا گلا ٹھیک ہے؟ کہتا ہے جی گلا تو ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آپ کا پیٹ ٹھیک ہے؟ کہتا ہے جی پیٹ تو ٹھیک ہے۔ پھر اچھا جی پھر پیشاب وغیرہ چیک کرائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بخار آئے اور اندر انفیکشن نہ ہو۔ تو اب وہ پکڑے گا، کہے گا دیکھا نا جی یہ پکڑا گیا، یہ انفیکشن ہے۔ اندر انفیکشن ہو جائے تو بخار آ جاتا ہے، تیرے اندر حضور کی محبت ہے، چہرے پہ حضور کی شکل بھی نہیں آ سکی ہے محبت۔ کون کہتا ہے؟ ایسے جھوٹے دعوے کرنے کی کیا ضرورت، خام خواہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ پھر سیدھی بات کرو جی ہمیں کوئی محبت شبت نہیں، نہ اسلام سے نہ رسول سے۔ ہم نے نام لکھوایا ہوا، قدرتی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو کھاتا مسلم، ہندو کے گھر میں پیدا ہو گئے تو غیر مسلم، یہودی کے گھر میں کوئی پیدا ہو گیا تو یہودی، نصرانی کے گھر میں پیدا ہو گیا نصرانی۔ وہ گرجے جاتا ہے بیٹا گرجے جاتا ہے، یہ مسجد جاتا ہے بیٹا بھی کبھی کبھی بھولے بھولے مسجد آ جاتا ہے، کبھی بیچارہ غلطی سے بیوقوفی کر لیتا ہے کہ چلو جی ایک آدھا چکر تو لگا لیں۔ ہمارا باپ دادا بھی سنا ہے مسجد شریف جاتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محبت کا معنی اگر دل میں عشق رسول ہے، یاد رکھو پھر تیری صورت میں بھی رسول کی سنت آئے گی، پھر تیری سیرت میں بھی حضور کی سنت آئے گی، پھر تیرے قول میں، اقرار میں، بولنے میں، اٹھنے میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ حمام میں جانے لگے، غلطی سے دایاں پاؤں اندر پڑ گیا، گرے بے ہوش ہو گئے، ہی انہیں اٹھایا، بڑی مشکل کے بعد ہوش آیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا فرمایا؟ آج محبوب کے طریقے کی مخالفت ہو گئی، اس ڈر سے بے ہوش ہو گیا کہ قیامت میں اللہ نے پکڑ لیا کہ دعویٰ کرتے ہو محمد مدنی سے محبت کا اور سنت کی مخالفت کرتے ہو۔ پر میں اس ڈر سے میں بے ہوش ہو گیا تھا، پاؤں غلط پڑ گیا، صرف پاؤں کو اتباع رسول ہیں۔ علماء نے کئی واقعات ایسے لکھے ہیں کہ کبھی بھولے سے حمام میں غلطی سے چل کے باہر نکل کے پھر سنت کے مطابق بایاں پاؤں اندر رکھا کہ کہیں میں غلطی میں پکڑا نہ جاؤں۔ جب عشق رسول اندر ہوگا تو اس کا کوئی اثر بھی آئے گا باہر، اس کے اثرات بھی آئیں گے۔ اس لیے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ سفارش شفاعت ہوگی لیکن میرے اذن کے ساتھ، کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ کافی سوال بچ گئے ہیں، ان کو ختم کر دیں۔ بہرحال کچھ آدمی تفریح کے لیے گئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کتنا سفر کیا ہے، انہوں نے نماز پوری پڑھی۔ بھی مسئلہ یہ ہے کہ 48 میل شرعی جو ہیں وہ اگر ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آدمی مسافر ہوتا ہے، پھر اس کو نماز قصر کرنی ہوگی، بس باقی آپ خود پیمائش کرتے رہیں۔ اگر مقتدی امام کے ساتھ ملا آخری رکعت میں تو اب یہ ہے کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی تو انہوں نے ایک رکعت زیادہ پڑھی، اس کی ایک رکعت رہتی تھی، پھر سجدہ بھی ہو گیا، اس کی بھی نماز پوری ہو گئی الحمدللہ۔ اب 2 رکعتیں اور زیادہ تو نہیں پڑے گا نا۔ صلاۃ تسبیح جو ہے بعض ضعیف روایات میں آتا ہے کہ آپ 4 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت میں اپنا 75 دفعہ جو ہے وہ تسبیحات پڑھیں، لیکن کسی صحیح روایت میں یہ بات نہیں ملی۔ جہاد فرض عین اس وقت ہوتا ہے جب کافر تمہارے ملک پہ خدا نخواستہ حملہ کر دے، اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے، پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی والدین سے۔ لیکن اگر کسی دوسرے ملک میں جہاد ہو رہا ہے اور درمیان میں بھی مسلمان اور بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ایسے حالات میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، والدین کی اجازت کے ساتھ جانا چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا اور پیچھے اتنی صفیں ہیں کہ اب وہ باہر نہیں نکل سکتا تو کیا کرے؟ وہ بغیر وضو کے نماز جاری نہیں رکھ سکتا، وہیں نماز توڑ کے بیٹھ جائے۔
بس حل کوئی نہیں نکلنے کا تو اب کیا کریں؟ بعد میں نکلے اور وضو کرے، اپنی نماز پوری کرے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور جانوروں کی حفاظت کے لیے میں نے کتا رکھا ہے۔ جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، اور اس قسم کے کتے جو مثلا شکار کے لیے ضرورت ہیں یا جانوروں کی حفاظت کے لیے ضرورت ہیں وہ جائز ہوتے ہیں، ان کا رکھنا بھی جائز ہے۔ جب رکھنا جائز ہے تو خریدنا بھی جائز ہے، پھر بیچنا بھی جائز ہے۔ بس کوشش کیا کریں بچنے کی۔ میری شادی آج سے تقریباً 15 سال پہلے ہوئی، اور میرے ساتھ ہی میرے چھوٹے بھائی کا نکاح میری بیوی کی بہن کے ساتھ ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ تو اب ان کے والدین رخصتی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا میرے بھائی کا وہ نکاح قائم ہے کہ نہیں؟ تمہارا قائم ہے؟ تمہارا قائم ہے تو بھائی کا بھی قائم ہے، تمہارا ٹوٹ گیا تو اس کا بھی ٹوٹ گیا۔ اپنا پکا کیے ہوئے ہو، بھائی والا پوچھ رہے ہو۔ جیسے 15 سال پہلے تمہارا اللہ کے بندے نکاح ہوا تھا، اسی وقت تمہارے بھائی کا بھی ہوا تھا۔ تمہارا پکا ہے، اس کا کیوں کچا ہو گیا؟ کہیں سالی پر نظر تو نہیں؟ ہاں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے نا چٹ پڑتے ہوئے زندگی جو گزر گئی اسی سوال جواب میں، اندازہ تو ہو جاتا ہے نا، اللہ معاف کرے۔ وہ نکاح پکا ہے، بھائی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ نظر ماننے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے تو نظر ماننا ضروری نہیں، سمجھ لو۔ حضور نے فرمایا کہ نظر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اللہ کی تقدیر میں ہے وہ ہو کے رہے گا۔ نظر ماننا یہی ہوتا ہے کہ بخیل کے مال سے اللہ کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں کہ ایسے تو دیتا نہیں ہے، چلو منت مان کے جان تو چھوٹے کچھ تو دے گا، ورنہ ہوتا کچھ نہیں، ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ماننا چاہو تو اللہ کی ذات کے لیے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو خالصتاً مثلا تیری ذات کے لیے میں اتنا خیرات کروں گا، اتنا خرچ کروں گا، طواف کروں گا، تو پھر اس نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی حنفی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، ہمارے نزدیک تو سارے حق پہ ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اہل حدیث بھی حق پہ ہیں، حنفی بھی حق پہ ہیں، سب حق پہ ہیں۔ یہ تو جماعت حقہ ہیں، یہ کوئی باطل فرقے نہیں ہیں، یاد رکھو۔ باطل فرقے وہ ہوتے ہیں جو مشرک ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں۔ یہ تو سارے ایسے ہیں کہ جیسے اللہ کے حرم میں کوئی آدمی باب العمرہ سے اندر آ جائے، کوئی باب الفتح سے اندر آیا تو اللہ کے گھر میں ہے نا، کسی دروازے سے بھی آ جائے۔ کوئی امام ابو حنیفہ کے ذریعے آ کے محمد مدنی کے دامن کو چمٹ گیا، کسی نے امام شافعی سے مسئلہ پوچھ کے حضور کا دامن پکڑ لیا، کسی نے امام مالک سے مسئلہ پوچھ کے حضور کا دامن پکڑ لیا، کسی نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھ کے مسئلے کا دامن پکڑ لیا، کسی نے امام بخاری سے پوچھ لیا۔ اگر ان مجتہدین سے کسی مسئلے میں غلطی بھی ہو گئی تب بھی ان کے لیے ثواب ہے، ان کے لیے تو گناہ ہے نہیں۔ مجتہد اگر غلطی بھی کرے اللہ ثواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب حق پر ہیں، لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ قبروں میں بھی اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ جتنی چیز حدیث میں ہو، قرآن میں ہو، آمنا آگے تجاوز نہ کریں، پھر لوگ خود بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث تو پڑھیں گے نماز والی، پھر مسئلہ نکالتے ہیں کہ جی بزرگوں کے تو ماشاءاللہ عورتیں جو ہیں وہ بھی پیش کی جاتی ہیں قبروں میں۔ کیوں؟ زندہ جو ہیں بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو زندہ ہیں، جب زندہ ہیں تو کھاتے ہیں، جب کھاتے ہیں تو پھر بیوی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انا للہ و انا، پھر یہ جو اپنی طرف سے ہے نا کہ اگر یوں ہوتا ہے تو پھر مگر یوں بھی ہوتا ہے نا۔ جتنی قرآن حدیث میں ہے مان لو، جو چیز نہیں ہے آگے اپنے عقل کو مت لڑاؤ، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے، عالم غیب ہے، وہ عالم ہی علیحدہ ہے۔ یہ دنیا علیحدہ عالم ہے، عالم برزخ علیحدہ عالم ہے، عالم آخرت علیحدہ عالم ہے۔ جتنا ذکر قرآن حدیث میں آئے کہہ دو آمنا، جو چیز نہ آئے پھر عقل نہ لڑائیں۔ عمرہ کرنے کے بعد 1/4 حصہ بال کاٹے جاتے ہیں، ہاں جی بالکل، اسی ٹائم دوبارہ عمرہ کیا جائے تو پھر بال کاٹنے پڑیں گے، پھر کرے گا پھر کاٹنے پڑیں گے۔ اگر گنجا بھی ہو جائے پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ نماز فجر اور عصر کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی اذان جب ہو جائے پھر صرف 2 سنت پڑھیں بس، اور کوئی نفل نہ پڑھیں۔
عصر کی نماز جو اذان ہو جائے تو عصر سے پہلے 2 سنتیں یا 4 سنتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو والدین کے لیے عمرہ طواف سب جائز ہے. اگر بیوی اپنے خاوند اور اپنے ماں باپ کے کہنے پر نہ ہو تو جو بیوی خاوند کے کہنے پر نہیں وہ بیوی ہوتی ہے. جان چھڑاؤ اور تلاش کرو جو کہنے میں ہو. کہنا دوسرے کا مانتی ہے، بیوی تمہاری ہے، یہ اچھی بیوی ہے بھائی. ماں باپ کا بھی نہیں مانتی، خاوند کا بھی نہیں مانتی، تو پھر کرتی کیا ہے آخر؟ وہ پتہ نہیں کیسے جانور کا نام ہے، ایسے سے جان چھڑواؤ. سفر کی حالت میں اگر نماز پوری پڑھی جائے، پوری پڑھنا جب اللہ نے رعایت دی ہے تو کیوں اپنے آپ کو اس رعایت سے نہیں فائدہ اٹھاتے ہو؟ گناہ ہے. جب اللہ رعایت کرے تو رعایت سے فائدہ اٹھاؤ. نفل سنت معاف ہے، معاف ہے. کہتا ہے جی کہ الکوہل جو ہے، جو پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے، اس سے استعمال کر سکتے ہیں. بھئی اگر یہ خالص الکوہل ہے پھر تو جائز نہیں. اگر یہ الکوہل نہیں ہے، آج کل فری الکوہل بھی پرفیوم ملتے ہیں، اب وہ لے لیں، جھگڑے سے بھی بچیں. قصہ ہی ختم ہو گیا. پہلے تو نہیں بنتے تھے، اب وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے، بناتے ہیں فری الکوہل اور باقاعدہ لکھتے ہیں کہ اس میں الکوہل نہیں ہے. بعض چیزیں اب انہوں نے پیٹرولیم کے مادے سے نکالی ہیں کہ چلو اس میں یعنی فوار پیدا ہو جائے، لیکن الکوہل نہیں ہوتا. جس میں الکوہل ہے، چاہے خالص ہے چاہے کچھ ہے، اس سے بچیں، استعمال نہ کریں. معوذ اور معاذ جنہوں نے بدر میں حملہ کیا تھا ان کے نام یہ ہیں. حضرت یعقوب کو کہ یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں کیوں گرایا، تو قیامت میں جب ملیں گے انشاءاللہ پوچھ لینا کہ بھئی آپ نے کیوں گرایا تھا. آپ کو جو بھائی نقصان پہنچاتے ہیں کیوں پہنچاتے ہیں؟ حسد. ان کو عزت ملی، وہ حسد میں آ گئے، حسد کا شکار ہو گئے. شہد کی مکھی جو ہے وہ کیسے شہد بناتی ہے، تو آپ جا کر وہ چھتا لے لیں، اوپر کھڑے ہو جائیں، دیکھتے رہیں. یہ تو آنکھوں کی بات ہے، آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، مسئلہ تو نہیں شریعت کا. یہ منہ سے نہیں بناتی، اس کا فضلہ نکلتا ہے وہ شہد ہے، جو اس کا گند ہے وہ شہد ہے. اسی لیے تو حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ دیکھو لوگ کیسے تکبر کرتے ہیں کہ میں خان اور میں سردار اور میں وڈیرا اور میں نواب. فرماتے تھے عجیب بات ہے، ان کی اچھی غذا جو ہے وہ ایک کیڑے کا فضلہ ہے. اچھا لباس کیا ہے؟ جو کیڑے سے گند نکلتا ہے، ریشم. اور اس کے بعد فرمایا خود پیٹ میں کیا اٹھائے ہوئے ہے؟ گند. روزانہ 2 دفعہ 4 دفعہ اپنے گند پہ بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنا گند دھوتا ہے، اور ہے بڑا کڑ. کس بات کی کہتے تھے؟ مرنے کے بعد 2 دن رکھ دو تو بدبو پھیل جائے، محلے والے بھاگ جائیں. فرمایا یہ تو انسان کا حال ہے، پتہ نہیں تکبر کس بات پہ کرتا ہے، کس بات پہ اکڑتا ہے کہ میں ایسا اور میں ایسا. کیا ایسا؟ اگر کوئی شخص پہ ناپاک کپڑوں میں جواز کرا دے، اگر ایک آدمی نے ناپاک کپڑے پہن کے نماز پڑھی یا پڑھا دی، نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ اعلان کر دے سب نماز لوٹائیں. لیکن آج کل تو مولوی نہیں بتاتا، چاہے تم 1 سال بھی بغیر وضو کے پڑھاتا رہے بتائے گا نہیں. وہ بتانے والے مر گئے اور پڑھنے والے بھی مر گئے. اب تو کاروباری بات ہے. وہ تنخواہ لے کے نماز پڑھاتا ہے، تنخواہ زیادہ دو گے تو وضو ٹھیک کرے گا، کم دو گے تو انشاءاللہ وہ بھی آدھا وضو کرے گا. اب تو نماز بھی کاروباری پیسے والی ہے اور اذان بھی پیسے والی ہے. جہاں مسجدوں میں اچھا سپیکر ہو، اچھے پیسے ہوں، بہترین آپ کو مؤذن ملے گا. اور جو غریب ٹوٹی پھوٹی مسجد ہو وہاں اذان دینے والا بھی کوئی نہیں ہو. تجربہ کر لیں، دیکھ لیں اپنے ملک میں جا کر. اگر فجر ظہر کی سنت جماعت سے نہ پڑھ جائے تو بعد میں پڑھ لے بس. سارے مسجد ہے گھر کے قریب، 3 اس میں 3 امام ہیں، تینوں بوڑھے ہیں، تو اچھی بات ہے یار، وہ بزرگ ہم سے تو اچھے ہیں نا. بوڑھے ہیں تو کیا ہو گیا؟ اگر رکوع سجود صحیح نہیں کرتے پھر تو ہے مسئلہ، ورنہ بوڑھا ہونا جرم نہیں، وہ تو اور اچھی بات ہے. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب کے بیٹوں کو شفا دے، ہدایت دے.
کہتے ہیں جی ہمارے یہاں رواج ہے کہ بچے کو بٹھا دیتے ہیں کہ بھئی اور ناخن پہ کوئی سیاہی لگا دیتے ہیں چور پکڑنے کے لیے، بس تھانے بند کرا کے ان کو بٹھاؤ وہاں، خام خواہ پولیس جو بیچاری لوٹ رہی ہے لوگوں کو، جان چھڑواؤ، ان مولویوں کو لے جاؤ بٹھاؤ، ناخن پہ سیاہی لگاتے رہیں اور بس اس کے بعد چور پکڑواتے رہیں۔ سب بکواس ہے، کچھ نہیں، علم غیب اللہ کو ہے، سب یہ ایک دماغ خراب کرنے کے طریقے ہیں، نفسیاتی اثر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کون آدمی کو پتہ نہیں کیا آدمی آپ کی کون آدمی پتہ نہیں بی بی کو انجیکشن لگائے، بی بی کو انجیکشن بی بی لگائے، اچھی بات، عورتیں بھی ہیں نا، کوئی عورتیں مر تو نہیں گئی نا دنیا میں، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ہو، نرس نہ ہو، مجبوری ہے تو ڈاکٹر بھی لگا سکتا ہے۔ کیا منوکریہ و قلب ہوں مطمئن، یہ اس وقت کا ہے کہ جب جان کا خطرہ ہے، کافروں میں گھر گیا، جان بچانے کے لیے کوئی لفظ زبان سے کہا لیکن دل میں عقیدے پہ قائم ہے تو وہاں اجازت دی ہے اللہ نے۔ ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا تو 3-4 گھنٹے کے بعد بچہ بھی مر گیا، اب عورت بھی مر گئی، تو دونوں کو ایک قبر میں دفن کر دیں، کوئی بات نہیں، لیکن علیحدہ بھی دفن کر دیں، کہ اکٹھے رہنے سے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ قبر میں اکٹھے ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر ایک اونٹ ذبح ہوا تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلا تو وہ اونٹ حلال ہے، ہاں جو ذبح ہوا وہ حلال ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ ایسے بچے والے اونٹ کو ذبح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کرنا تو حلال تو ہو گیا۔ چچا جاد بہن کے لڑکے، خالہ جاد بہن کے لڑکے، پھوپھی جاد بہن، یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتے، نہ خالہ جاد نہ پھوپھی جاد نہ چچا جاد۔ تم صحیح جب لکھو گے تو میں تب جواب دوں گا۔ کہتے ہیں جی میں جانوروں کا کام کرتا ہوں، بیچتے وقت ہم کہتے ہیں کہ واللہ اس سے کم میں نہیں بیچیں گے، پھر بیچ دیتے ہیں۔ اصل یہ قسم نہیں ہوتی ہے، ایک عادت بن جاتی ہے۔ قسم وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ نیت کر کے عقد کر کے کھائی جائے، لیکن اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، یہ بھی نہیں کھانی چاہیے۔ جب بادل گرجتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی بادل گرجتے ہیں، اور کیا معنی کروں مجھے کیا پتا، آپ نے کیا پوچھا ہے؟ کہتے ہیں جب بادل گرجتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی بادل گرجتے ہیں۔ جنازے کی نماز میں صفیں طاق ہوں جیسی ہوں جتنی ہوں اچھی بات ہے۔ کبیرہ گناہ میں توبہ معاف ہو جاتی ہے، نماز بھی توبہ سے معاف ہوتی ہے۔ نماز جو نہیں پڑھی گناہ معاف ہوگا، قضا تو کریں گے، یہ تو نہیں کہ وہ توبہ کر لو نماز چھوڑ دو، یہ معنی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ امام زور سے دعا مانگتے ہیں اور مقتدی زور سے آمین کہتے ہیں، ان کو شک ہوتا ہے نا امام پر کہ امام دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا، پیسے لے رہا ہے دعا بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس لیے وہاں زور سے کرنی پڑتی ہے۔ یہاں لوگوں کو اعتماد ہے کہ امام دعا کرتے ہیں، اس لیے زور سے کرنا یا ہاتھ اٹھانا یا مل کے آمین کہنا کوئی حدیث میں ثابت نہیں۔ دعا ثابت ہے کہ حضور ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، لیکن علیحدہ علیحدہ ہر آدمی اپنی دعا مانگتا تھا۔ آپ کے دوران عورت کا پردہ کرنا جائز ہے؟ پردہ کرنا چاہیے کہ جائز ہے؟